توکلت علیک یا رب العالمین. ایک ایک کر کے آؤ، ایک ایک کر کے. پہلے میں ایک شعر سناتا ہوں، غور سے سنا. میں وعدہ شب ان کو تخیل میں لے آیا، میں وعدہ شب ان کو تخیل میں لے آیا، در پہ بیٹھے ہی رہے غیر نگہباں ہو کر. یاد ہوگا کہ سیاسیات کے موضوع پر اور خاص طور پر امریکن الیکشن پر جو ہماری بات چیت ہوئی تھی، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر فارم 47 سے بڑی دھاندلی نہ ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اکیلے کینڈیڈیٹ ہیں. اب بظاہر آج جو گنتی سامنے آ رہی ہے، تو اگر فارم 47 سے بڑی دھاندلی نہ ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اکیلے کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 194 ڈیلیگیٹس جیتے ہیں انہوں نے، کمالا ہیرس صاحبہ نے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمال دھاندلی ہوئی ہے. توبہ توبہ استغفار. یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی پریزیڈنٹل ڈیبیٹ میں برملا کہا کہ اپنی ریلیز میں اور اپنے جلسوں میں یہ شرکاء کو پیسے دے کر لاتے ہیں. یہ بالکل وہی چیز ہے کہ بریانی اور پیسے دے کر جو واردات ہمارے یہاں کی جاتی ہے. آپ لوگ بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. تو پھر ایسی دھاندلی کی موجودگی میں ٹرمپ صاحب کیسے جیتے؟ یاد ہے ان کا بچپن کہاں گزرا ہے؟ کچھ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں. یس، مینہٹن. یہ وہ ایریا ہے جہاں پر یوں سمجھ لو سارے چھانگے شونگے وہیں رہتے ہیں. کالوں کا ایریا ہے، گیٹوز ہیں وہاں پر. اس کے سامنے آپ کو وہ لبرٹی اسٹیچو نظر آتا ہے. تو وہ ایریا، تو یہ بچپن میں اور جوانی میں وہیں پر بلڈنگیں بھی بنا چکے ہیں. تو ان کا بچپن وہاں پر گزرا ہے. تو ہی از دی اسٹریٹ اسمارٹ. جیسا کہ یہ خود کہہ چکے کہ میں پریزیڈنٹ بننے سے پہلے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. اس کو ایڈوائزر رکھ لیں جی، یہ فلانی چیز کا ماہر ہے، ٹھیک ہے بھائی آ جا. اس کو رکھ لیں جی، ٹھیک ہے بھائی تو آ جا. تو مجھے اتنا کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن اب میں بہت کچھ جانتا ہوں. اور کتنا جانتے ہیں یہ، اور آج ان کے راز نیہا کا حال میں بیان کیے دیتا ہوں. جگر کو تھام کے بیٹھو. ہاں، مزے کی بات بتا رہا. دھاندلی ہوئی ہے اور دبا کے ہوئی ہے، لیکن اس دھاندلی کا جواب جو دیا گیا ہے وہ ہماری اس بات چیت کے بعد اگر منظر عام پر آئے تو آئے، لیکن اب تک کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو میرے پیارے بچوں کو کہ تم میں بہت سارے شادی شدہ بھی ہیں ماشاءاللہ، برسر روزگار ہیں، اچھی خاصی عمر کے ہیں، کچھ تو میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں. لیکن بہرحال ایک استاد کی حیثیت سے آپ لوگوں کو بچوں کے طور پہ پکار رہا ہوں، کیونکہ یقیناً میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے وہی جگہ ہے جو میں اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح سے آپ لوگوں کا بھی. تو وہ ہے امریکن الیکشن کی ایک ایسی قانونی شک، ایڈوانس ووٹنگ. ایڈوانس ووٹنگ یعنی الیکشن والے دن سے پہلے اگر آپ یہ محسوس کریں کہ الیکشن والے دن آپ مصروف ہوں گے، جاب پر ہوں گے، کیونکہ یہ پہلے منگل کو ہوتا ہے تو اس لیے اکثر لوگ جاب پر ہوتے ہیں. بہت ساری کرسچن نیشنز میں، بلکہ کچھ دوسری نیشنز میں بھی جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ویکینڈز پر ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے ان کی 46-47 کے قریب تعداد ہے. لیکن امریکہ میں منگل کے دن اس لیے کہ نمبر 1 یہ کہ مذہب اجازت نہیں دیتا کہ سبت والے دن کوئی کام کیا جائے. تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ پھر اس کو ہم منڈے کو رکھ لیں. تو کہا گیا کہ وہ کسان لوگ جو دور دراز سے ووٹنگ کے لیے آتے ہیں تو وہ سبت والے دن ٹریول کریں گے منڈے کو ووٹ ڈالنے کے لیے. تو یہ ان کے ساتھ جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. بلکہ چلو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ امریکن صدر کا جو انتخاب ہوتا تھا وہ تقریباً 6 مہینے تک وہ الیکشن چلتا رہتا تھا. تمام اسٹیٹس میں جو الیکشنز ہوتے تھے، کیونکہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ تک تو وہ آج کی طرح سے تو تھا نہیں، نہ ٹیلی فون تھا نہ ہوائی جہاز تھا، تو بہت وقت لگتا تھا. اور پھر اس کی وجہ سے دھاندلی بھی بہت ہوتی تھی، پریشر بھی بہت ہوتا تھا. بالکل اسی طرح سے کہ میلاد اگر آپ نے اس با اختیار انسان کو ضمانت پر رہا کر دیا تو یہ گواہوں پر اثر ڈالے گا. تو یہی ہوتا تھا، جو بڑی اسٹیٹس ہوتی تھی وہاں پر جو کینڈیڈیٹ جیت جاتے تھے تو ان کے پاس لمبا ٹائم ہوتا تھا دوسری اسٹیٹ کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے. تب جا کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نہیں، ساری اسٹیٹس میں ایک ہی دن الیکشن ہوگا. اور اس کے لیے یہ کیا گیا کہ منڈے والا دن ٹریول کے لیے ہو اور منگل والے دن پھر سب لوگ ووٹ
کاسٹ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جو لوگ منگل والے دن بھی ووٹ نہ ڈال سکیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو ایک اسٹیٹ میں کام کرتے تھے، دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے، ڈیلی ٹریول جن کا ہوتا تھا، یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو رہتے ہی ایک اسٹیٹ میں تھے اور وہیں پر کام کرتے تھے جبکہ بال بچے ان کے دوسری اسٹیٹس میں رہتے تھے۔ تو ایسی تمام مشکلوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ الیکشن کا ایک پیریڈ اناؤنس کر دیا جائے کہ بھئی آج سے ووٹنگ شروع ہے، تو آپ ارلی ووٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمارے ٹرمپ صاحب کا ٹرمپ کارڈ چلتا ہے، یا جیسے میں ایک پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ ٹرمپ پل کو بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پل باندھا اپنے اس ٹرمپ کارڈ کے ساتھ وہ یہ تھا کہ کسی کو ساڑیاں نہیں دینی، کسی کو بوتل نہیں دینی، کسی کو بریانی نہیں دینی، کسی کو پیسے نہیں دینے جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی لاری میں، آپ کی گاڑی میں، آپ کی منی بس میں، آپ کی وین میں، آپ کی ویگن میں چل کر خود ووٹ نہ ڈال لے۔ اب وہ پیار محبت سے کنوینس ہوا یا کچھ لے دے کے کنوینس ہوا یہ تو اللہ جانتا ہے، یا ووٹ لینے والا یا ووٹ دینے والا جانتا ہے۔ لیکن تاریخ میں جہاں ایک ایسی عورت جس کو اسپینک بھی کہا جاتا ہے، ایشین بھی کہا جاتا ہے، کالی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا رنگ کیا ہے، دوسرے وہ خاتون ہیں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا، سپنوں کا سوداگر دیکھ کر آئی تھیں اور سپنے بیچ رہی تھیں۔ امریکہ جیسا ملک اس چیز کے لیے تو نہیں تیار ہو سکا۔ میں نے تو بائیڈن صاحب کے دور حکومت میں کہہ دیا تھا کہ بائیڈن صاحب کبھی کے امپیچ ہو چکے ہوتے چجائے کے دوسرا الیکشن، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ قوم ذرا اب بھی بہت زیادہ متعصب ہے، اور میرے الفاظ پورے اس طرح سے تھے کہ اگر امریکن معاشرہ اتنا ریسسٹ نہ ہوتا تو بائیڈن صاحب کبھی کے امپیچ کر دیے جاتے۔ تو میرے جیسا بندہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی بیچ میں نہیں بولو، ایگزیکٹلی اسی طرح سے وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک لیڈی کینڈیڈیٹ ہو؟ لیکن ٹرمپ صاحب نے کچھ جرنیلوں کو فائر کیا بقول ان کے کہ میں تو فوراً لیٹر مانگ لیتا ہوں کہ خود سے استعفیٰ دے دو، نہیں تو میرا اگلا نعرہ ہوگا یو آر فائرڈ، جیسے میں اپنے اس ٹی وی پروگرام اپرینٹس میں کرتا تھا۔ اور یہ جتنے بھی جرنیل ہیں افغان وار میں گئے، میں ان سب سے یہ لیٹر بھی نہ مانگتا، میں تو ڈائریکٹ کہتا یو آر فائرڈ۔ اور یہ لوگ جو عراق میں گئے تھے، $9 ٹریلین ایک جگہ اور $3 ٹریلین دوسری جگہ انہوں نے لگا دیے بلا وجہ۔ اب بیچ میں نہیں بولنا پلیز۔ لیکن اب ٹرمپ صاحب واپس آ گئے ہیں، 272 کا ٹارگٹ ہے، 266 مینڈیٹ حاصل کر چکے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ کتنے لوگوں کے استعفے لیتے ہیں۔ ایف بی آئی کے چیف تو گئے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ پہلے سے پریڈکٹ کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کا نہ صرف سجیشن بلکہ اس کو پش کرنے والے اور اس پر ڈٹے رہنے والے اور ذاتی مخالفت تک پر اتر آنے والے صاحب ہیں وہ۔ بہرحال ہم کس طرف چل نکلے، اصل مدعا ہمارا وہ شعر تھا کہ میں وعدہ شب ان کو تخیل میں لے آیا، در پہ بیٹھے ہی رہے غیر نگہباں ہو کر۔ تو پینٹاگون کہہ لیجئے آپ یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے آپ، ان کے پاس ایک پپٹ صدر کے طور پر کمالا ہیرس سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہو نہیں سکتا تھا۔ لز چینی ان کے لیے بہت ٹف کینڈیڈیٹ ثابت ہوتی، وہ شاید ٹرمپ صاحب کو ہرا تو سکتی تھی۔ ٹرمپ صاحب نے جیسے کہا اس کے بارے میں کہ وہ تو اتنی خطرناک عورت ہے کہ اس کو تو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دینا چاہیے، یعنی ان کے لیے 1-2 ملین بندے مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنی ٹف عورت ہے وہ۔ تو اس جیسی عورت کو چھوڑ کر کمالا ہیرس پہ داؤ لگانے کی سوچ بھی لالچ کے پیٹ سے ہی جنم لیتی ہے کہ اگر پپٹ لینا ہے تو بالکل ہی بونگا لو، ایک ساڑی والی عورت لو کہ بی بی پینٹیں تو تو نے اب پہننی شروع کی ہیں، جا کے اپنا پیٹی کوٹ سنبھال، ساڑی پہن، بندیا لگا، گھر میں رہ، سوٹ پہن، باہر آ کے چکر شکر لگا اور پھر واپس جا کر اپنی پوجا پاٹ کر۔ تو اس لیے ان کا داؤ جو ہے 194 تک پہنچ گیا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن یہ اسٹریٹ سمارٹ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ایڈوانس ووٹنگ میں مات دے گیا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایڈوانس ووٹنگ میں 5% نہیں، 10% نہیں، 4% نہیں، 40% نہیں، پورے 50% سے زیادہ ووٹ الیکشن ڈے سے پہلے پڑ چکے تھے، اور وہ ٹرمپ صاحب کے لیے تھے۔ آپ لوگ بھی انجوائے کریں، میں بھی کرتا ہوں، تو میں چائے پیتا ہوں، ہوگی بات چائے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔